اصل میں تھوڑا سا یہ فکر کریں، تھوڑا سا یہ تفکر کریں، تھوڑا سا تفکر کریں. جو اصل سرمایہ ہے، اصل سرمایہ تفکر، جس سے راستے ملتے ہیں، جس سے راستے بنتے ہیں. غور و فکر. کیا؟ غور و فکر. بھائی اکثر آپ سب کو یاد ہوگا ہم کہتے تھے کہ یار 24 گھنٹے میں 24 منٹ تو اللہ کے لیے نکال لو. یاد ہے کہتے تھے نا؟ 24 منٹ بھی نکال لیے روزانہ تم نے، اور ڈوب گئے وہ 24 منٹ اپنے ساتھ لے کر اللہ کی محبت اور اس کے ذکر میں ڈوب گئے. وہ 24 منٹ ہزاروں سال کا سرمایہ ان 24 منٹوں میں جمع کر لیا تم نے. بے شک. اور وہ بات یاد رکھا کرو تم سب بھی اور جتنے لوگ ساتھ ہیں جو سن رہے ہیں، کچھ ایسے لمحے ہوتے ہیں اللہ اور اللہ کے حبیب آپ اسلام کی یاد میں جو لمحے گزرتے ہیں. کچھ ایسے لمحے ہوتے ہیں اس میں مرشد کی یاد میں، سرکار بادشاہ کی یاد میں، اللہ کے ولیوں، صوفیوں، ولیوں کی عرف اور فقرہ کی یاد میں، ان کے ذکر میں. کچھ ایسے لمحے ہوتے ہیں کہ جو ان کی یاد میں گزرتے ہیں وہ انمٹ ہو جاتے ہیں، پھر انہیں مٹایا نہیں جا سکتا، انہیں امر ہو جاتے ہیں، وہ امر ہو جاتے ہیں، کبھی بھی نہیں مٹ سکتے. وہ کہاں پہ امر ہو جاتے ہیں؟ وہ بارگاہ رب العزت میں، اللہ پاک کی بارگاہ میں انہیں نقش کر دیا جاتا ہے کہ اب نہیں مٹیں گے. کہاں ملتے ہیں وہ لمحے؟ وہ اسی طرح سے ملتے ہیں. کیوں؟ سمجھنے والی بات یہ ہے نا، کیوں بھئی؟ یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے تحریک ذکر الہی، اللہ کے ذکر کی تحریک. اور آپ سب سے زیادہ جو تکرار سنتے ہیں ہماری زبان سے، سب سے زیادہ تکرار وہ اللہ کے ذکر کے لیے سنتے ہیں. اللہ کے ذکر کے لیے سنتے ہیں. اور یہی نام ہے تحریک ذکر الہی، اللہ کے ذکر کی تحریک. آستانہ نور امام سے یہ ٹرانسمیٹ ہوتی ہے، جاتی ہے، TZI. اب ہمارے صبح و شام بہت سارے لوگ تو یہ بیٹھے ہوئے ساتھ، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں نہیں آتے. وہ اگر جانتے تو ہے نا، وہ جانتے ہیں کہ شاہ صاحب کے صبح اور شام کیسے گزرتے ہیں، جانتے ہیں نا. اور پھر شاہ صاحب کے جو ساتھ ہیں، جو ساتھ لگ جاتے ہیں، جو ساتھ لگے ہوئے ہیں لوگ، وہ بھی شاہ صاحب کے ساتھ اسی طرح سے ہوتے ہیں. ان کے صبح شام بھی ایسے ہی گزرتے ہیں جیسے شاہ صاحب کے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سب یہ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب، فیس بک اور گوگل کا زمانہ ہے. ساری دنیا سمٹ کر آپ کے پاکٹ میں آ گئی ہے، اینڈرائڈ موبائل میں. ایسا ہی آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ساری دنیا میں فتنہ فساد، ساری دنیا میں فتنہ اور فساد، قتل و غارت گری، جھوٹ اور منافقت، غیبت اور ہیرا پھیری، یہی. لیکن اسی دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں کہ جو صرف اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر کا پیغام دیتے ہیں صبح و شام. کسی بھی وقت ان کے پاس کوئی بھی آ جائے، ان کے پاس یہی ایک پیغام ہے، کیونکہ ان کا بھی بڑا تفکر ہے. بھائی کم دنیا میں نے وزٹ کی بے شمار ملکوں کا، دنیا کے ایک کونے سے دوسرا کونا لگا دیا، اتنا وزٹ ہے. میں نے کیا دیکھا ہوگا، وہ دلی والے کہتے تھے نا، دلی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، وہ صادق آتی ہے مجھ پر. میں نے بھی دیکھا نا سارا کچھ، اور پھر اپنے آپ کو سمیٹ کے میں نے اس دائرے میں بند کر لیا، بس یہی ہے جو کچھ ہے اس دائرے میں. تحریک ذکر الہی سرکار کی
مہربانی، سرکار کی نظر، سرکار کا کرم، سرکار کی نسبت. بادشاہ نے بنوا دی، بادشاہ نے اپروو کر دی، جی بن گئی اور چلنا شروع ہو گئی، بن گئی اور چلنا شروع ہو گئی نا، چلنا شروع. اب 24 گھنٹے میں سے 2 یا 3 گھنٹے تو آپ دیتے ہیں نا روزانہ، ہمیں دیتے ہیں نا بھائی روزانہ. ہمیں کیا دیتے ہیں؟ آپ اللہ کو دیتے ہیں. آپ ہمیں نہیں، اللہ کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ جو ساری دنیا میں یہ فتنہ اور فساد، قتل و غارت گری، جھوٹ، منافقت، غیبت، ہیرا پھیری جو دھوکہ دے چکا ہے، وہ دوسرے کو ایک اور دھوکہ دینے کے لیے پلاننگ کر رہا ہے. ایک کو تو دے دیا، صبح شام صبح شام صبح شام یہی ہے، یہی پلاننگ لے کے سوتے ہیں بستر پر، اور یہی پلاننگ لے کے اٹھتے ہیں کہ مجھے اسے آج کیسے بیوقوف بنانا ہے، مجھے اس سے کیا جھوٹ بولنا ہے جو میرا کام نکل جائے. ابا جب پوچھیں گے تو مجھے ابا سے کیا جھوٹ بولنا ہے، اماں جب پوچھیں گے تو مجھے اماں سے کیا جھوٹ بولنا ہے. ابا نے بیٹے سے جھوٹ بولا، بیٹے نے ابا سے جھوٹ بولا، بیٹی نے ماں سے جھوٹ بولا، ماں نے بیٹی سے جھوٹ بولا، بیوی نے میاں سے جھوٹ بولا، بہو نے ساس سے جھوٹ بولا، ساس نے بہو سے جھوٹ بولا. ہر گھر میں ہے نا یہ بیماری، ہے یا نہیں ہے؟ اور صبح شام اس جھوٹ کے ساتھ گزرتے ہیں. اس جھوٹ کی پلاننگ میں اسے بے وقوف کیسے بناؤں، کون سا جھوٹ بولوں، کتنا سجا کے اور بنا کے بولوں کہ میرا جھوٹ سچ لگے. رکھو یار دلوں پہ ہاتھ رکھو، ذرا بتاؤ انور شاہ اگر کہیں غلط ہے. ہر گھر میں ہے یہ کہانی، ہر گھر میں. کسی کو برا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کو برا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی، مجھ سمیت، اس میں سب سے اوپر میرا نام لکھ لو. آئینہ دیکھو گے تو تمہاری شکل نظر آئے گی نا. گھبراتے کیوں ہو گے؟ بھائی اسے تو نہیں پتا کہ تم نے جھوٹ بولا، غیبت کی، منافقت کی، ہیرا پھیری کی، حرام کاری کی. اسے تو نہیں پتا، تجھے تو پتا ہے کیونکہ تو نے ہی تو کی ہے. تجھے پتا ہے، اس کے بعد بھی تو بڑا نیکوکار بنا ہوا ہے. اس کے بعد بھی تو اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنے سے ڈر لگتا ہے. اس سے ڈر لگنے کو خود فریبی کہتے ہیں. اپنے آپ کو فریب دینا، اپنے آپ کو فریب دینا. اور ایک بات سچ بتاؤ یار، ایک بات سچ بتاؤ، جو بندہ اپنی ذات سے، اپنے آپ سے سچا نہیں ہے، وہ تم سے سچا ہو سکتا ہے؟ نہیں سچا. جو بندہ اپنے آپ سے، اپنی ذات سے سچا نہیں ہے، کیا وہ تم سے سچا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جو بندہ اپنی ماں سے سچا نہیں ہے، تم سے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. جو بندہ اپنے باپ سے سچا نہیں ہے، وہ تم سے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے ہمارے پاس کسوٹی، یہ ہے ہمارے پاس معیار، اور یہ ہے ہمارے پاس میزان. یہ ہے ہم اس سے گزارتے ہیں، ہم اس سے گزارتے ہیں. جو ہاتھ چھڑا کر بھاگتے ہیں لوگ ہم سے، لوگ ہاتھ چھڑا کر بھاگتے ہیں، یہ بہت سخت آدمی ہے. اور سخت کیا ہے؟ کتنی بار کہہ چکے ہم تو کہ بھائی ہم اپنے آپ کو بھی نہیں چھوڑتے، ہم اپنے آپ کو بھی نہیں چھوڑتے. یہ تو یہاں دیکھتے ہیں نا کہ بڑے اچھے سے ایک شاہ صاحب، اتنا اچھا سا سر پہ رومال باندھا ہوا ہے سفید، اور اچھے سے کپڑے پہنے ہوئے، یہاں دیکھتے ہیں نا لوگ. ویسے آ کے دیکھو کبھی، ویسے آ کے دیکھو کبھی. ڈر جائے گا بندہ، ڈر جائے گا جب وہ سوکھے ٹکڑے روٹی کے دیکھے گا میرے سامنے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی میرے سامنے وہ سوکھے ٹکڑے روٹی کے کہ کھانے میں بھی چبانا پڑتا ہے انہیں، کہ اتنا چبا دانتوں میں درد ہو جاتا ہے، اتنے سخت ہوتے ہیں وہ. اور آپ کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، تازہ پراٹھا بنا کے مجھے دے دو، تازہ روٹی لا کے، نہیں ملتی ہے، سب مل رہی ہے نا، سب مل رہی ہے نا، منگا سکتا ہوں نا، اور لاتے بھی ہو. کیا کھاتا ہوں میں؟ کیا کھاتا ہوں میں؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ میں اپنے آپ سے بھی کمپرومائز نہیں کرتا.
اور یہی میں آپ سب کو سکھاتا ہوں کہ یار یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے. میں 4 دن بھی زیادہ کہہ دیتا ہوں. نہیں، اگر نوری بسوں میں اس کو کاؤنٹ کرو 100 سال کی زندگی کو تو 2.5 منٹ بنتے ہیں. کتنے؟ 2.5 منٹ. جو 100 سال کی زندگی تم نے یہاں گزاری، جب نوری بسوں میں جا کر اس ٹائم زون میں جا کر اسے کیلکولیٹ کیا تو صرف 2.5 منٹ بنا. آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل عرصے میں آئے چلے گئے. زندگی کے لیے کرتا ہے نا یہ سارا کچھ. زندگی کرتا ہے. تیرے ابا نے یہ سب کچھ تیرے لیے کیا، تیرے ابا نے یہ سارا کچھ تیرے لیے کیا. اب تو یہ سارا کچھ اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہے، پھر وہ سارا کچھ اپنے بچوں کے لیے کریں گے. تیرے ابا بھی ایسے ہی پیدا ہوئے تھے نا کسی کے گھر میں، تیرے دادا کے گھر میں پیدا ہوئے تھے نا. وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے، 3 سال 4 سال کے ہوئے، اسکول میں داخل کرا دیا. وہ پڑھ لکھ کر انہوں نے میٹرک کے انٹر کیا، بیچلر کیا، ماسٹر کیا. پھر وہ نوکری کی تلاش شروع ہو گئی. ہاں جی، پھر نوکری کی تلاش شروع ہو گئی. جب نوکری مل گئی تو پھر لڑکی کی تلاش شروع ہو گئی. جب لڑکی مل گئی تو اب اولاد کی چاہت ہے. اب اولاد کی، جب اولاد ہو گئی تو نے بھی اپنی اولاد کو اسی چکر میں لگا دیا جس چکر میں تیرے باپ نے تجھے لگایا تھا. تو نے بھی اپنی اولاد کو اسی چکر میں لگا دیا. اب تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا، پھر وہ 3-4 سال کا ہو جائے گا، پھر تو اسے اسکول میں داخل کرا دینا، پھر وہ میٹرک کر لے گا، پھر وہ بیچلر، پھر وہ ماسٹر کر لے گا. اس کے بعد اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنا، نوکری ڈھونڈنا، نوکری مل جائے تو لڑکی ڈھونڈنا، لڑکی مل جائے تو اولاد کے انتظار میں بیٹھ جانا. پھر اولاد ہو جائے تو اس کو بھی اسی چکر میں ڈال دینا جس چکر میں پڑے رہے تو بھی اور تجھ سے پہلے والے بھی. ہم نے تو نہیں، حالانکہ چھوٹا تھا تو بڑا سرکش تھا. میں نے ایکسپٹ نہیں کیا، میں نے توڑ دوں گا اس چکر کو. میں اپنا چکر خود ایک نیا چکر بناؤں گا، اور جو میرے چکر میں آئے گا وہ گھن چکر ہو جائے گا. یا تو گھر کا راستہ بھول جائے گا یا پھر صرف میرا ہو جائے گا، اور پھر میں اسے آقا علیہ السلام کے حوالے کر دوں گا. پھر وہ آقا علیہ السلام کا ہو جائے گا. ہے نا بھائی، فنا فی الشیخ سے فنا فی الرسول. بھول گیا پھر شیخ کو، پھر آقا علیہ السلام یاد. پھر فنا فی الرسول سے فنا فی اللہ، پھر آقا علیہ السلام کو بھول گیا. بس اللہ تو ہی. جی وہ جو نیاز خیالوی صاحب نے جو کلام لکھا ہے، اور خان صاحب نے، نصرت فتح علی خان صاحب نے وہ پڑھا، تمہیں گورکھ دھندا ہو، یہ ہے وہ گورکھ دھندا. اگر سمٹنا چاہتے ہو، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنے مرشد کی نظر میں، آقا علیہ السلام کی نظروں میں اور اللہ پاک کی نظر میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، تو بس یہی ہے معاملہ. مقصد اللہ کا ذکر، منزل اللہ کی ذات. پکڑ لے مرشد کا ہاتھ اور چلتا چلا جا، پہنچ ہی جائے گا ایک دن. اگر مرشد ساتھ ہے اور پہنچا کے چھوڑے گا تجھے، اور یہ وعدہ ہے میرے سرکار بادشاہ کا کہ یار ہم اس وقت تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک رحمان تمہارے اندر جاگ نہ جائے. ہم نے بھی تو یہی کہا بھائی، ہم اپنے سرکار کی پیروی کریں گے نا. جو کچھ سرکار نے ہمیں سکھایا وہی ہم تمہیں بتا دیں گے، وہی ہم تمہیں بتائیں گے. بہت ایمانداری سے، بہت دیانتداری سے، بددیانتی نہیں. مقصد
اللہ کے ذکر کو بنا لو اور یہ سوچنا چھوڑ دو کب پہنچوں گا, کب میرا نفس پاک ہوگا, کب میرے لطائف جاری ہوں گے. یہ سوچنا چھوڑ دو, صرف مرشد کی سننا شروع کرو. اس نے کیا کہا, اس نے کیا سمجھایا, اس نے کیا سکھایا. اس نے تو نقطے گل مکا دی, نقطے گل مکا دی. اس نے تو مقصد اللہ کا ذکر, منزل اللہ کی ذات. پکڑ لے میرا ہاتھ, پکڑ لے میرا ہاتھ. اب کوئی اور سوچ آنی چاہیے بیچ, آنی چاہیے کہ میرا نفس کب پاک ہوگا, میرے لطائف کب چلیں گے, میرا ذکر کہاں تک پہنچ گیا. آنی چاہیے کوئی. کتنا سمیٹ کر شارٹ کر کر مرشد نے تیرے ہاتھ میں ڈوری دے دی. بھائی اپنا ہاتھ پکڑا دیا نا, یعنی اپنی نسبت میں لے لیا تجھے. کل تیرا اللہ اللہ سے چل پڑا, اللہ پاک نے بھی تجھے قبول کر لیا, کر لیا. تو اپنا ہاتھ مرشد نے اپنا ہاتھ پکڑا دیا نا, تو نے ہاتھ تھام لیا نا مرشد کا. جب مرشد کا ہاتھ تھام لیا تو پھر کیوں سوچتا ہے یار, پھر کیوں سوچتا ہے کہ یہ کب چالو ہوگا اور وہ لطیفہ کب جاری ہوگا. پھر کیوں سوچتا ہے. پھر صرف وہ کیا کہا اس نے, مقصد اللہ کا ذکر, منزل اللہ کی ذات. اور سرکار سیدنا قہر شاہی مدث ذلہ کا یہ وعدہ کہ یار ہم اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک رحمان تمہارے اندر جاگ نہ جائے. رحمان تمہارے اندر جاگ نہ جائے کہ تمہیں اللہ قبول نہ کر لے, تمہیں اللہ قبول نہ کر لے, اپنا دوست نہ بنا لے. تجھے قبول کر لیا اللہ نے, تجھے اپنا دوست بنا لیا تو رحمان جاگ گئے نا. یہ ہے سب سے بڑی علامت کہ تو ایک دن اللہ بادشاہ کے روبرو ضرور پہنچے گا, ضرور پہنچے گا. بنداس جیا کر, بنداس جیا کر. اللہ اکبر.